اچھا، لوکل مارکیٹنگ جو ہے آپ اس چیز کو بالکل بھی ہلکا نہ لیں۔ جب آپ اپنا بزنس شروع میں اسٹارٹ آؤٹ کریں تو آپ کے پاس بہت سارے جو ہیں طریقے ہوں گے اپنے بزنس کا نام جو ہے باہر لوگوں تک پہنچانے کا، اور ان میں سے جتنی چیزیں آپ اپلائی کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، اتنا ہی آپ کو چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے پاس آرڈرز آنے کے۔ اب یہ میں نے آپ کو لسٹ یہاں پہ دے دی ہے، کافی سارے اس میں آئیڈیاز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے لوکل شاپس وغیرہ کی طرف دیکھیں، کس قسم کی شاپس ہیں آپ کے لوکل ایریا میں، ادھر کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے کیک سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ادھر اپنے جو ہیں بزنس کارڈز رکھوائیں، ٹھیک ہے۔ لوکل جو ایونٹ مینیجرز ہوتے ہیں، کئی لوگ ایونٹس جو ہے مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایونٹس کرواتے ہیں، ان لوگوں سے رابطے میں ہوں، ان تک اپنے جو ہے بزنس کارڈز پہنچائیں، بزنس کا نام اپنا پہنچائیں، اپنی ویب سائٹ بتائیں انہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ریڈی ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو فائدہ ہے ان جگہوں پہ جا کر اپنا نام دینے کا۔ اگر آپ کے پاس ویب سائٹ نہیں بنی ہوئی تو آپ کسی کو کیا انفارمیشن دیں گے؟ بزنس کارڈ نہیں بنا ہوا تو کیسے آپ ان تک اپنا نام پہنچائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بنا کر رکھیں۔ ان ساری چیزوں سے ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ آپ ایک لیجیٹمیٹ بزنس ہے، ایک پراپر بزنس ہے، اور آپ کو اس حساب سے پھر وہ رسپیکٹ بھی دیں گے۔ اپنے جو اگر آپ ویڈنگ کیک سیل کر رہے ہیں، لیٹ سے کہ آپ ویڈنگ کیکس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ ان ساری اسٹورز کے بارے میں سوچیں جہاں جو ہے لوکل برائڈز جائیں گی، جہاں جو دلہنیں ہیں وہ پاسبلی جا سکتی ہیں۔ اب دلہن ہیں تو ان کو شادی کے جوڑے کی بھی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، ان کو فلورسٹ کی ضرورت ہوگی، بہت ساری اور چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو آپ نے ان جگہوں پہ جانا ہے اور ان کے پاس اپنے کارڈز رکھوانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک انڈائریکٹ وے ہے کرنے کا کہ آپ کا اگر کارڈ پڑا ہوگا اور ایک برائڈ ہیں جو انٹر ہوئی ہیں ایک کپڑوں کی شاپ میں، اور انہوں نے ہو سکتا ہے ابھی تک کیک نہ بنوایا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا کارڈ دیکھ کر آپ کو کنسیڈر کر سکتی ہیں، آپ سے انفارمیشن لے سکتی ہیں۔ اگر انہیں آپ کا کام پسند آئے تو آپ کا چانسز بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ وہ آپ کو آرڈر دیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے، لیکن آپ نے اس طرح سے کریٹو ہو کر کئی طریقوں سے سوچنا ہے۔ آپ کے اگر ایریا میں فارمرز مارکیٹ ہے یا کوئی بھی لوکل سٹورز ہیں، وہاں جائیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہوں، جو چیزیں جس طرح میں یہاں پہ رہتی ہوں، ادھر ایک ہی ایک پراپر سٹور ہے جس کو حلال سٹور ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے ہمیں ساری حلال چیزیں ملتی ہیں۔ کافی سارے مسلمان اور جو پاکستانی اور جو دیسی ہیں وہ سارے ان سٹورز میں جاتے ہیں۔ اگر میرا بزنس کا مین یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ پہنچاؤں ان تک کہ میرا حلال کیکس ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے لیے میک سینس کرے گا کہ میں اپنے بزنس کارڈز جو ہیں اس سٹور میں رکھواؤں، یا ان کا جو بلیٹن بورڈ ہے اس پہ اپنا کارڈ لگا لوں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی آپ کو آئیڈیاز مل سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایریا کے حساب سے سوچیں اور دیکھیں وہاں کیا چیز کام آ سکتی ہے۔ ہماری جو لوکل مسجد ہے یہاں پر، ادھر بھی کافی سارے ایونٹس ہوتے ہیں، اور مسجد والوں کی خود ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ حلال چیزیں سیل کر رہے ہیں یا جو پاکستانی اپنے دیسی کمیونٹی ہیں ان سے ان کو پروموٹ کریں بجائے یہ کہ گوروں سے چیزیں وہ لیں۔ تو میں اگر ان کو اپنی بزنس کارڈز دیتی ہوں، انفارمیشن دیتی ہوں، تو میرے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یا وہاں پہ میں اپنے بلیٹن بورڈ پہ اپنے بزنس کا فلائر اگر لگا دوں تو وہ میرے لیے کافی فائدہ مند ہوگا۔ آپ نے بھی اپنے ایریا کے حساب سے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، اپنے ایریا کے حساب سے آپ نے وہ چیزیں کرنی ہے، تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ لوکل نیوز پیپر میں آپ دیکھتے ہیں کہ بزنس ایڈز ہوتی ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے، زیادہ سارے لوگوں کو اکٹھا آپ ریچ کر سکتے ہیں اگر آپ لوکل نیوز پیپر میں اپنا بزنس کا ایڈ دیں۔ باقی یہ کہ لوگوں کے میل باکسز ہیں، آپ کوئی بندہ ہائر کریں، سستا سا کوئی ہائر کریں، کوئی بالکل ینگ کالج اسٹوڈنٹ یا اس سے بھی کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے جو اس چیز کو ایز اے پارٹ ٹائم جاب لے اور بڑی خوشی خوشی تھوڑے پیسوں کے بدلے لوگ کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے گھر میں اپنے فلائرز پھینکوائیں، بلیٹن بورڈز پر تو آپ لگوا ہی رہے ہیں، لیکن لوگوں کے گھروں میں بھی آپ جس طرح نیوز پیپر ڈالا جاتا ہے اس طرح ہی آپ اپنے بزنس کا فلائر بھی ڈلوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ آپ کوئی ڈیزرٹ بہت اچھا بنا رہے ہیں یا کوئی کیک سلائسز آپ بڑے زبردست قسم کے بنا رہے ہیں، اور یو تھنک کہ لوکل جو ریسٹورینٹس ہیں یا کیفیز ہیں شاید اس میں بھی انٹرسٹڈ ہوں، تو آپ ان کے پاس اپنے سیمپلز لے کر جائیں، چھوٹے چھوٹے سیمپلز بنائیں کیکس کے اور ان تک پہنچائیں۔ دیٹس آلسو گریٹ وے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ڈیزرٹ میں آپ کی چیز رکھیں، اور یہ بھی بڑا اچھا طریقہ اپنے بزنس کا لیول جو ہے نیکسٹ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو دس از اندر آئیڈیا فار یو۔ نیکسٹ یہ ہے کہ ورڈ آف ماؤتھ بھی بہت پاورفل چیز ہے۔ لوگ جو آپ سے چیزیں لیتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، میں کئی لوگوں کو یہ غلطی کرتا دیکھتی ہوں کہ وہ کیک سیل کر دیتے ہیں، آرڈر ان کو اچھا آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، کسٹمر کو وہ بالکل ریچ آؤٹ نہیں کرتے، نہ ان سے فیڈ بیک مانگتے ہیں، اور آئی تھنک اس سے زیادہ بڑی بیوقوفی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں تو لازمی آئی آلویز میک شیور کہ میں نے کسٹمر کو کیک دے دیا ہے، 3 4 دن 5 دن گزر گئے، اس کے بعد میں ضرور ٹیکسٹ میسج میں یا ای میل میں ان سے فیڈ بیک لیتی ہوں کہ کیک کیسا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ کیک
के लुक्स और टेस्ट कैसा था। उसके बाद फिर मैं उनसे कहती हूँ कि इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक, और फिर उनको साथ में बताएं कि व्हाई यू वांट द फीडबैक, उनको बताएं कि दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर माई बिजनेस, फॉर माई ग्रोइंग बिजनेस, सो प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड गिव मी अ फीडबैक। तो ये चीज़ें आप कहेंगे तो लोग फिर उसको फॉलो करेंगे ना। अब जिस तरह मैं यूट्यूब पर आती हूँ, आपने नोट किया तकरीबन हर वीडियो में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें या लाइक कर दें मेरे वीडियोस को। अगर मैं ये नहीं बोलूँगी तो हाउ कैन आई अस्यूम कि लोग इस चीज़ को करेंगे। आप खुद से ना लोगों पर ना छोड़ें, आप उनको काइंडली बड़े अच्छे तरीके से कहेंगे तो वो इंशाल्लाह इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से ही वीडियोस को लाइक करते हैं और आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगर उनके दिल को बात लगती है तो दे डू इट। तो इसी तरह ही जब आपकी जो क्लाइंट्स हैं, अगर आप उनसे फीडबैक मांगेंगे और ख़ास तौर पे अगर वो आपसे खुश हुए तो वो ज़रूर आपको फीडबैक देंगे, और उसका बहुत फ़ायदा ये है कि मुझे काफ़ी कस्टमर्स ऐसे ही आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमने आपके रिव्यूज़ देखे थे, बड़े अच्छे थे, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। आपको आगे से आगे कस्टमर्स जो है अपने रिव्यूज़ की बेस पर आएंगे। मेरा बिजनेस जिस तरह google.com पे लिस्टेड है, मैं आपको ब्रीफली दिखाना चाहती हूँ। अभी हालांकि मैंने भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने इस चीज़ पे गौर करना ज़्यादा शुरू किया, पहले तो बच्चे बहुत छोटे थे तो मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर नहीं गौर किया। मैंने कहा चलो ऑर्डर आ गया, दैट्स गुड। रिव्यूज़ लेने पे मेरा फोकस नहीं था, लेकिन फिर मुझे समझ आई कि यार रिव्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये देखें google.com पे अगर आप बिज़नेस का नाम डालेंगे, जिस तरह आपका भी इस तरह ही होना चाहिए कि आप अपना बिज़नेस नेम google.com पे डालें तो आपका बिज़नेस जो है लिस्टेड होना चाहिए गूगल पर। ये आपने ये स्टेप करना है, जाकर इस चीज़ को बिल्कुल स्किप नहीं करना। गूगल से ही मोस्टली मुझे ऑर्डर्स आते हैं, और यहाँ पे जो है मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे गूगल पर जो है आप रिव्यू डाल दें, तो फिर वो यहाँ मुझे डाल देते हैं। या मेरा फेसबुक पे जो पेज है उसके ऊपर भी मैं रिव्यूज़ जो है एक्सेप्ट करती हूँ। वो भी अगर आप मेरा जो फेसबुक का पेज है facebook.com/sd by सारा, अगर आप जाएंगे उस पर भी आप देखेंगे कि रिव्यूज़ हैं, तो वो ये खुद से नहीं आए होते रिव्यूज़। कुछ लोग खुद दे देते हैं, लेकिन कईयों को आपको कहना पड़ता है। आप कहेंगे तो फिर पीपल आर काइंड इनफ, दे आर गुड इनफ कि वो फिर आपको दे देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा वे है। फिर ये है कि आपको कई दफ़ा क्लाइंट्स खुश होकर अपनी पिक्चर्स भी सेंड करते हैं कि ये देखें हमने अपने बच्चे के लिए आपसे केक ऑर्डर किया था, ही सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। इस तरह की जो सारी चीज़ें आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है। ये गौर से सुने, एक फ़ोल्डर बना लें और जो जो केक्स आप बनाते जा रहे हैं उनकी अच्छी सी प्यारी सी पिक्चर्स लें और उन सारे केक्स को अपने फ़ोल्डर में लगाते जाएँ। क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट अगर घर पर आ रहा है, हो सकता है आपका बिजनेस सेटअप ऐसा हो कि ऑनलाइन से ज़्यादा आपने फोकस फिजिकल और उस तरह रखा हो, तो फिर एक बुक रखें, ठीक है। उसमें सारे आपके केक की पिक्चर्स होनी चाहिए, वो लोगों को दिखाएं। जो भी अच्छी चीज़ें हैं, रिटर्न फीडबैक्स हैं, वो दिखा दें लोगों को। इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है और लोग फिर इंप्रेस होते हैं और आपको फिर ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है। मुझे भी अगर कोई क्लाइंट कोई तस्वीर अगर भेजता है अपने बच्चे की या जो भी है, तो मैं उनसे इजाज़त लेके अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे फिर पोस्ट करती हूँ। उससे ये कि और सारे लोग देखते हैं कि अच्छा यार इनका ये कस्टमर था, ये खुश था, तो आई शुड ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम देम, ठीक है। इन सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सारी पावरफुल चीज़ें हैं। फिर ये कि फ़ीडबैक के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ, लाजमी लोगों से रिव्यू और फीडबैक लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर बिजनेस, यू नीड टू हैव फीडबैक। लोग दूसरों के रिव्यूज़ देखकर, हम नहीं करते कि कोई नॉर्मल चीज़ ऑर्डर करनी है ऑनलाइन तो पहले रिव्यूज़ देखते हैं कि अच्छा यार इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि लेना है कि नहीं लेना। फिर आप रेफरल सिस्टम जो है रख सकते हैं, ये भी काफ़ी पावरफुल हो सकता है। आपके फ्रेंड्स और फैमिली है, आप उनको कहें कि मुझे ऑर्डर ला कर दोगे तो मैं आपको 10% अगले आपके ऑर्डर में ऑफ़ कर दूंगा, या मैं आपको गिफ्ट कार्ड दे दूंगी, या मैं आपको हाफ अ डज़न जो है कप केक्स फ्री में दे दूंगी। कुछ इस तरह का आप रखेंगी तो आप देखेंगे कि लोग बड़े इंटरेस्ट लेंगे आपको ऑर्डर्स ला कर देने में। तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं, बड़ा मज़ेदार काम है ये। और भी कुछ तरीके हैं, जिस तरह आई बिलीव कि ये चीज़ मैं ब्रीफली आपके साथ ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि जिस तरह आप फ्लोरिस्ट के पास चले जाएँ, उनकी दुकान पे कोशिश करें कि अपने कार्ड्स रखवा सकें आप। या अगर आप बर्थडे की किसी ऐसी जगह पे गए हैं जो बर्थडे लोग होस्ट करते हैं, उनके उसमें चले जाएँ। इवेंट्स जो हॉल्स बने होते हैं डिफरेंट इवेंट्स के लिए, उनके पास आप जाएँ, वहाँ पर अपने बिजनेस कार्ड्स रखवा दें। तो आइडियाज़ बहुत सारे हैं। अपना एरिया जो है अच्छी तरह सर्च करें, कैसे कैसे बिजनेसेस हैं, कैसे कैसे एरिया हॉल्स हैं और सारी चीज़ें, और फिर अपने कार्ड्स जो है ना वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, ठीक है जी। अच्छा, और कुछ तरीके हैं अगर आप कहते हैं कि आप बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हैं। वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग पे फोकस करें और कोशिश करें इनमें से ज़्यादा चीज़ें करें। लेकिन अगर आप वो ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाते तो एक और तरीका है। आपने देखा होगा कि कई दफ़ा आपके सामने से कोई गाड़ी गुजरती है और उस वो
چلتا پھرتا اشتہار ہوتا ہے، اس کے اوپر بزنس نیم لکھا ہوگا، کیا وہ کام کرتے ہیں لکھا ہوگا، اور ان کا فون نمبر لکھا ہوتا ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے گاڑی پہ اسٹکرز بھی لگوا سکتے ہیں. یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جہاں بھی ڈرائیو کر رہے ہیں آپ بیسیکلی اپنے بزنس کو جو ہے مارکیٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا اشتہار سب کے سامنے آ رہا ہے کہ دس کین آلسو بی سم تھنگ ویری ہیلپ فل. ادھر امریکہ میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح ہیں جو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پلمبنگ کمپنی ہوگی، ایک بندہ بیٹھا ہوگا گاڑی میں اور اس نے باہر سارے اسٹکرز لگوائے ہوئے ہوں گے، سستے بن جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ ہے کہ اس سے آپ کا گاڑی بھی ڈیمیج نہیں ہوگی. پراپر اسٹکرز لیں گے تو گاڑی بھی ڈیمیج نہیں ہوتی، اور یہ ہے کہ آپ کی بزنس جو ایڈورٹائز ہو جاتا ہے. باقی یہ کہ فرینڈز اور فیملی کے تھرو بھی کریں، ان کو بھی کارڈز دے کر رکھیں، ان سے بھی ہیلپ مانگیں کہ پلیز ہیلپ می ڈسٹریبیوٹ دیز کارڈز. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ ہائر کر لیں کسی بندے کو اپنے لوگوں کے میل باکسز تک پہنچنے کے لیے یا پھر بزنسز تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ فیس بک اپنا آفیشیل پیج بنائیں گے تو اس پہ بھی لوگ آپ کو میسیجز کریں گے، وہ بھی ایک طریقہ ہے. ٹیکسٹ میسیجز بھی آج کل لوگ بہت کرتے ہیں، وہ بھی طریقہ ہے اپنے بزنس کا نام جو ہے آگے کرنے کا. تو یہ آج ہم نے کچھ جو ہیں چیزیں ڈسکس کی ہیں. ڈیفینیٹلی میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں ان کے علاوہ بھی. تو یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ کر لیا تو ٹھیک ہے، آپ آؤٹ آف دا باکس سوچیں اور چیزیں سوچیں اور کریں گے تو اور آپ کے بزنس کے لیے اچھا ہوگا. نیکسٹ سیشن جو ہے ہمارا آن لائن پریزنس پہ ہوگا، یعنی ای مارکیٹنگ پہ ہوگا. آپ نے آن لائن کہاں کہاں جانا ہے، اپنا کیا کیا کرنا ہے، وہ میں آپ کو اپنی ویب سائٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس میں جو جو میں نے چیزیں ڈالی ہیں، جو جو آپ نے ڈالنی ہیں وہ شیئر کروں گی. فیس بک کا پیج آپ کو گو تھرو کرواؤں گی، کیا کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے نہیں، اور باقی اور بھی کچھ آن لائن چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت ضروری ہوں گی. آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو آج کا سیشن بڑا ہی اچھا لگا ہو، اور آئی ریئلی ہوپ کہ آپ سارے جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کو اپلائی کریں اپنے بزنس کے لیے. اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہے تو پلیز نیچے ٹائپ کر دیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے فیملی والوں کا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.